پیارے بچوں، آج ہم تاریخ کا چوتھا سبق بھارتی فنون لطیفہ کی تاریخ سے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ فنون لطیفہ سے کیا مراد ہے؟ فن عناصر کو ارادتاً اور تخلیقاً ایسے ترتیب دینے کی عملیت یا ماحصل ہے جو احساسات و جذبات کو اپنی طرف راغب کرے۔ ہر شخص کی فطری خواہش ہوتی ہے اپنے تجربات اور جذبات سے دوسروں کو باخبر کرتے ہوئے جب کوئی حسین شے وجود میں آتی ہے اسے فن کہتے ہیں۔ جیسے یہاں کچھ تصاویر دیے گئے ہیں، نیچے دو افراد اپنے فن کا اظہار کاغذ پر مختلف رنگوں سے ظاہر کر رہے ہیں۔ تو ایک طرف ایک لڑکی کی تصویر اور ایک انسان کی تصویر، اس کے علاوہ دو مختلف مجسمے، یہ فن ہے۔ اس خوبصورت فن کا اظہار کبھی گانے، کھیل، مجسمے، برش سے تو کبھی عمارت سازی سے ہوتا ہے۔ جیسے یہاں دو تصویریں ہیں، ایک مشہور گائک محمد رفیع صاحب اور دوسری طرف ایک مجسمے کی تصویر ہے۔ تو یہ اس کے علاوہ عمارت بنانا، یہ بھی ایک فن ہے۔ فنی تخلیق کی بنیاد میں فنکار کا تخیل، احساسات، جذبات اور اس کی فنی مہارت کار فرما ہوتی ہے۔ بصری فنون لطیفہ اور فنون لطیفہ۔ بصری فنون کا آغاز ماقبل تاریخ کے عہد میں ہو گیا تھا۔ دنیا بھر میں پتھر کے زمانے کے غاروں سے حاصل نمونے اس فنی نمونے کے ثبوت ہیں۔ مختلف زمانے میں غاروں میں جو تصاویر بنائے گئے ہیں، یہ اسی فنی نمونے کے ثبوت موجود ہیں۔ موائی، نیچے ایک تصویر ہے سنگی انسانوں کی، پتھروں کے انسانوں کی۔ تو یہ ایک سنگی انسانی مجسمے ہیں جنہیں راپا نوئی قوم نے 1250 سنیسوی تا 1500 سنیسوی کے دوران چلی کے پولینیشیا جزیرہ ایسٹر میں چٹانوں سے تراشا ہے۔ اور دوسری طرف یہ ماقبل تاریخ کے چٹانوں کے اندر بنائی گئی تصاویر ہیں جو ہندوستان میں ہیں۔ فنون لطیفہ۔ فنون لطیفہ کو حرکی فن بھی کہتے ہیں، جس میں رقص، گانا، ڈرامہ وغیرہ کا شمار ہوتا ہے۔ دو تصویریں، ایک رقص کی تصویر ہے اور دوسری تصویر میں ناٹک یا ڈرامہ پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ فنون لطیفہ ہے۔ عوامی فن اور فن لطیف۔ عوامی فن کی روایت پتھر کے زمانے سے جاری ہے۔ عوامی فن کی تخلیق، اس کی ایجاد لوگوں کی روزمرہ زندگی کا حصہ ہوتی ہے۔ اس لیے اس قسم کا فنی اظہار ہے اس میں سادگی پائی جاتی ہے۔ جیسے ایک تصویر ہے، یہ تصویر بنائی گئی جس میں سادگی ہے، بناوٹ نام کی اس میں کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ فن لطیف، کلاسیکی فن۔ فن لطیف کی تخلیق طے شدہ اصولوں کے مطابق ہوتی ہے۔ اس لیے اس قسم کا فن ہے، اس کے لیے طویل عرصے تک تربیت حاصل کرنا ضروری ہے۔ یہاں پر کچھ تصاویر ہیں، جیسے ایک عمارت کی تصویر دکھائی گئی ہے۔ عمارت بنانے کا فن ہے، یہ بغیر تربیت حاصل کیے
نہیں آ سکتا، اس کے لیے تربیت ضروری ہے۔ اسی طرح اوپر جو ہے وائلن بجا رہا ہے ایک فرد، تو یہ بھی جو ہے بغیر تربیت کے فن انسان کے اندر نہیں آ سکتا۔ اسی طرح یہاں پر جو ہے ایک تصویر ہے، اس تصویر میں باریک عکاسی کی گئی ہے، تو ایسی تصویریں بنانے کے لیے بھی یہاں تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ طرز فن، ہر فنکار کا اپنا منفرد فن کا طریقہ ہوتا ہے۔ جب کوئی طریقہ روایت کی شکل اختیار کر جاتا ہے تب اس طریقے کو طرز فن کہتے ہیں۔ ہر تہذیب میں مختلف ادوار اور علاقے کے لحاظ سے مخصوص طرز فن وجود میں آتا ہے۔ ان طریقوں کی مدد سے تہذیب کے فنون کی تاریخ کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ بھارت میں بصری فنون کی روایت۔ بصری فنون اس میں مصوری اور سنگ تراشی کا شمار ہوتا ہے۔ جیسے نیچے تصویریں ہیں، ایک پتھروں کو تراش کر اسے جانوروں کی یا انسانوں کی، دیوی دیوتاؤں کی جو ہے شکل دی گئی ہے۔ تو دوسری طرف مصوری ہے، جسے رنگ کا استعمال کرتے ہوئے تصویریں بنائی گئی ہیں۔ تو یہ بصری فنون ہے۔ مصوری دو عبادی ہے، مثلا قدرتی مناظر، اشیاء، انسان کی تصویریں اور عمارتوں کے خاکے وغیرہ کا شمار مصوری میں ہوتا ہے۔ اس لیے مصوری کو دو عبادی کہا جاتا ہے، یعنی لمبائی چوڑائی۔ جیسے یہاں پر جو ہے ایک تصویر ہے جو بھیم بٹیکا گفاؤں کی ہے، جو زمانے ماقبل کی تصویریں ہیں۔ انسان اپنے تاثرات، اپنے خیالات کو ظاہر کرنے کے لیے، اس وقت انسان لکھنے کے یا تحریری فن سے ناواقف تھا، تو اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے وہ تصویریں بنایا کرتا تھا۔ دوسری طرف بھی جو ہے ایک تصویر ہے۔ تصاویر بنانے کے لیے پتھر کی سیلیں، دیواریں، کاغذ، ریشمی ٹکڑے اور مٹی کے برتن جیسے وسائل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ نیچے اجنتا کے گفاؤں میں بودھی ستوپدم کی دیواری تصویریں جو ہے یہاں نظر آ رہی ہیں۔ یہ اجنتا کے گفاؤں کی جو ہے تصویریں ہیں۔ 17ویں صدی کے نصف آخر میں مراٹھا مصوری کا آغاز ہوا۔ یہ دیواری تصویریں رنگین اور قلمی مسودوں میں مصغر چھوٹی تصویر کی شکل میں پائی جاتی ہیں۔ اس پر راجپوت اور یورپی طرز مصوری کے اثرات دکھائی دیتے ہیں۔ اس طرز مصوری سے اس زمانے کے رہن سہن، لباس، رسم و رواج کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ ان تصویروں میں پہننے والے جو لباس جو پہنا گیا ہے، اسے دیکھ کر اس وقت کے حالات کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس وقت کے رہن سہن کیسا ہوگا، لباس کس قسم کا استعمال کرتے ہوں گے، کس قسم کے رسم و رواج ہوں گے، اس کا ہم مطالعہ کر سکتے ہیں۔ ایسی تصویریں ہمیں وائی جو ستارہ کے قریب ہے، مینولی، ستارہ، یہاں پر جو پرانے واڑے ہیں، ان واڑوں کی دیواروں پر اس قسم کی تصاویر دیکھنے کو ملتی ہیں۔ وارلی قبیلے کی آدیواسی مصوری کا طریقہ۔ تھانا جو ضلع ہے، تھانا ضلع میں جیویا سومیا میشے، اس نے وارلی مصوری کو مشہور بنایا۔ انہیں قومی اور بین الاقوامی انعامات سے نوازا گیا ہے، جس میں بھارت کی حکومت کی جانب سے جیویا سومیا میشے کو پدم شری کا خطاب دیا گیا ہے۔ نیچے جو تصویر نظر آ رہی ہے وہ جیویا سومیا میشے کی ہی ہے۔ تو انہیں
پدم شری کے خطاب سے نوازا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بین الاقوامی سطح پر بھی بہت سارے انہیں انعامات سے نوازا گیا ہے مصوری کے لیے۔ اب یہ مصوری وارلی تصویروں میں کیا ہوتا ہے کہ ایک دائرہ، ایک مثلث اور ایک مربع ہوتا ہے۔ ان ہندسی شکلوں کی مدد سے، یعنی دائرہ، مثلث اور مربع کی شکلوں کی مدد سے یہ لوگ یہ جو مصور ہے یہ اسے جانور، انسان اور دوسری چیزوں کی شکل جو ہے دے دیتا ہے۔ مصور قدرت کا مشاہدہ کر کے، قدرت کا تجربہ کر کے سورج، چاند، پہاڑ، درخت، جھونپڑیاں دکھاتا ہے۔ وارلی فنکار عام طور پر اپنے ماحول سے باہر کی اشیاء کی تصویریں نہیں بناتے۔ یہ تصویروں کو دیکھنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں جھونپڑیاں ہیں، اس کے علاوہ جو ہے وہاں کی جو ہے زراعت وغیرہ کرنے والے افراد جو ہے نظر آ رہے ہیں۔ اکثر یہ تصاویر جھونپڑیوں میں پائی جاتی ہیں۔ سرخ گہروں سے رنگی ہوئی دیواروں پر سفید رنگ سے یہ تصویریں بنائی جاتی ہیں۔ اس کے لیے سفید رنگ مایا اور اسے گاڑھا کرنے کے لیے چاول کے آٹے کا پیسٹ اور گوند استعمال کرتے ہیں، اور بانس کی تیلی سے یہ تصویریں بنائی جاتی ہیں۔ وہاں پر جو ہے ایک تصویر میں اس قسم کی تصویر بناتے ہوئے جیویا سومامیشے اور اس کے علاوہ دیگر جو ہے یہاں پر جو تصاویر بنائی گئی ہیں، یہ تصاویر کا مطالعہ آپ کر سکتے ہیں۔ عوامی طرز مصوری۔ ہجری عہد کے غاروں میں بنی ہوئی تصویریں کئی ملکوں میں پائی جاتی ہیں۔ پتھر کا جو دور تھا، پتھر کے دور میں انسان اپنے تاثرات، اپنے خیالات کو ظاہر کرنے کے لیے جو گفاؤں میں، غاروں میں تصویریں بناتا تھا، وہ دنیا کے مختلف ممالکوں میں پائی جاتی ہیں۔ یہاں پر کچھ تصویریں نظر آ رہی ہیں ہمیں۔ بھارت میں مدھیہ پردیش، اتر پردیش، بہار، اترانچل، کرناٹک، آندھرا پردیش، تلنگانہ ریاستوں میں ایسے مقامات ہیں جہاں غاروں میں بنی ہوئی تصویریں موجود ہیں۔ اب یہاں پر دو افراد کچھ تصاویر کا معائنہ کر رہے ہیں، تو یہ تلنگانہ میں جو ہے گفاؤں میں ہے۔ یہ تقریباً تصویریں کہا جاتا ہے کہ 12,000 سال پرانی ہیں۔ اس کے علاوہ ہمپی جو کرناٹک میں آتا ہے، وہاں کی گفا میں جو ہے یہ تصویریں نظر آ رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی تصویریں جو انسان مختلف رنگوں سے بناتا تھا۔ اس کے لیے وہ قدرتی رنگ کا استعمال کرتا تھا، جیسے پتوں کا، پھولوں کا رنگ استعمال کر کے اس قسم کی تصویریں بناتا تھا۔ مدھیہ پردیش میں بھیم بٹیکا کے غاروں کی تصویریں مشہور ہیں۔ بھیم بٹیکا کو عالمی ورثے میں بھی شامل کیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ تقریباً تصویریں 30,000 سال پرانی ہیں۔ یہ جو نیچے دو تصویریں نظر آ رہی ہیں، یہ دونوں تصویریں مدھیہ پردیش میں بھیم بٹیکا کے گفاؤں کی تصویریں ہیں۔ یہ جب انسان غاروں میں اور گفاؤں میں رہتا تھا تو اس وقت کی بنائی ہوئی تصویریں تقریباً آج سے 30,000 سال پرانی ہیں۔ غار میں بنی تصویروں میں انسانی شکل، جانور اور چند ہندسی شکل کی ہیں۔ انسانی ارتقاء سے مستقل قیام تک، یعنی انسان کی ابتدا سے لے کر جب تک انسان مستقل طور پر قیام پذیر نہ ہوا، یعنی زراعت کے زمانے تک کے زمانے میں تصویروں کے طریقے اور موضوعات میں تبدیلی ہوتی گئی۔ تصویروں میں جانور، نباتات کو شامل کیا گیا، انسانی شکلوں کے خاکے بنانے کے طریقے اور رنگوں کے استعمال میں بھی فرق ہوتا گیا۔ ان تصویروں میں قدرتی مادوں سے تیار کیے گئے کالے، لال، سفید رنگ کا استعمال کیا جاتا تھا۔ نیچے یہاں تصاویر دی گئی ہیں جس میں مختلف جو ہے رنگ استعمال کیے گئے ہیں، اور یہ رنگ جو ہے مکمل طور پر قدرتی ہوا کرتے تھے۔ 12ویں صدی عیسوی میں
चालुक्य राजा सोमेश्वर की किताब मानसोलास या अभलषितार्थ चिंतामणि में चित्रकथी रिवायत का जिक्र मिलता है, यानी तस्वीरों के जरिए कहानियों को पेश करना। कठपुतलियों या तस्वीरों की मदद से रामायण महाभारत की कहानियां बयान करने को चित्रकथी रिवायत कहते हैं। ये नीचे तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों इसमें जो है ये तस्वीरों के जरिए कहानियां जो है बयान की जाती हैं। इसे कुड़ाल के करीब पुंगड़ी गांव के ठाकुर आदिवासी समाज ने ये जो रिवायत है इस रिवायत को महफूज रखा है। रिवायत की तस्वीर कागज पर बनाकर उनमें रंग भरे गए हैं। एक कहानी को बयान करने के लिए 30 से लेकर 50 तस्वीर इस्तेमाल किए जाते हैं। मुख्तलिफ कहानियां बयान करने के लिए इस तरह की तस्वीरों को चित्रकथी खानदानों ने संभाल रखा है। लतीफ फने मुसव्विरी कदीम भारतीय अदब में 64 फनून का जिक्र पाया जाता है। भारत के कदीम जो भारत का अदब है उसमें तकरीबन कितने 64 फनून का जिक्र पाया जाता है। इनमें से मुसव्विरी का तस्करा अलेकियम या इल्म तरसीम के नाम से किया गया है। इल्म तरसीम के 6 यानी 6 पहलू बयान किए गए हैं। एक रूप, भेद, शक्ल का फर्क, तनासुब, पैमाने के मुताबिक तश्कील, जज्बा, इजहार जज्बात, हुस्न, मुशाबहत, हकीकत से करीब तस्वीर कशी और रंगों का एहतमाम, वर्णिका भंग। यहाँ 64 फन 14 विद्यास टेक्निक्स ऑफ एंशिएंट इंडिया। मखतूतात में छोटे पैमाने की तस्वीर मुसव्विर ईरानी और भारतीय मुसव्विरों के तर्ज की आमेजिश से मुसव्विर तस्वीर कशी का आगाज हुआ, यानी छोटी छोटी तस्वीरों का आगाज हिंदुस्तान में ईरानी और भारतीय मुसव्विरों के तर्ज के मिलाप से छोटी तस्वीरें बनाई जाने लगी। जुनूब में मुस्लिम हुकूमतों के जेर सरपरस्ती दक्कनी तर्ज की मुसग्गर यानी छोटे पैमाने की तस्वीरें बनाई जाने लगी जो यहाँ नजर आती हैं। मुगल शहंशाह अकबर के दौरे हुकूमत में ईरानी और भारतीय मुसव्विरों के तर्ज की आमेजिश से मुगल तर्ज की मुसग्गर तस्वीर कशी का आगाज हुआ। अकबर के दौरे हुकूमत में ईरानी और भारतीय जो मुसव्विर हैं उनके तरीके के आमेजिश से मिलाप से मुगल तर्ज की छोटी तस्वीर बनाने का आगाज होता है, जो यहाँ पर नजर आ रहा है। छोटी छोटी तस्वीरें बनाई जाने लगी। यूरोपी तर्ज मुसव्विरी बरतानवी दौरे हुकूमत में भारतीय तर्ज मुसव्विरी पर यूरोपी तर्ज मुसव्विरी के असरात दिखाई देते हैं। सवाई माधवराव पेशवा के दौर में स्कॉटिश मुसव्विर जेम्स वेल्स के क़यादत में शनिवार वाड़ा में एक मदरसा फन स्कूल ऑफ आर्ट कायम किया गया था। ये शनिवार वाड़ा जो है पुणे में है। जेम्स वेल्स के साथ एक मराठा मुसव्विर गंगा राम तांबट ने काम किया है, जिसने एलोरा और कार्ला के गारों में तस्वीरें बनाई थी। अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी के एल सेनेटर ऑफ ब्रिटिश आर्ट में इसकी कई तस्वीरें गंगाराम तांबट की और जेम्स वेल की जो है कई तस्वीरें महफूज हैं। अशिया की हूबहू तस्वीर कशी मगरबी तर्ज मुसव्विरी की अहम खुसूसियत समझी जाती है। मुंबई में 1857 में
قائم کردہ جے جے اسکول آف آرٹ اینڈ انڈسٹریز مغربی طرز مصوری کی تربیت دینے والے اسکول سے کئی مصور ہو گزرے ہیں۔ یہاں اوپر ایک تصویر ہے، پیسٹن جی بومن جی نے اجنتا کی تصویروں کے ماڈل بنانے کا کام کیا ہے۔ یہ جو کنارے پر جو تصویر نظر آ رہی ہے یہ اجنتا کے گفا کی تصویر ہے۔ گفا کے اندر کی ہو بہو تصویر بنانے کا فن یہ پیسٹن جی بومن جی نے کیا تھا۔ فن سنگ تراشی۔ فن سنگ تراشی سہ عبادی، لمبائی، چوڑائی اور اونچائی اس قسم کا فن ہے۔ مثلا مورتی، مجسمہ، منقش برتن جس پر نقش و نگاری کی گئی ہے، ایسے برتن اور اشیاء، پتھر کی سیلیں تراشی یا کندہ کی جاتی ہیں۔ اس کے لیے دھات اور مٹی استعمال کی جاتی ہے۔ ایلورا کا کیلاش غار پتھر کی سالم سل سے تراشا ہوا ہے۔ یہ ایلورا کا جو ہے کیلاش کا جو غار ہے، گفا ہے، جو مندر ہے، اسے ایک ہی پتھر سے تراش کر بنایا گیا ہے۔ یہ وہ عمارت ہے جس کی بنیاد نہیں رکھی گئی تھی، اسے بنانے کا کام جو ہے اوپر سے شروع کیا گیا تھا۔ سارناتھ میں اشوک کی لاٹ کے اوپر حصے میں 4 شیروں کے سروں کا مجسمہ بھارت کا قومی نشان ہے۔ یہ سارناتھ میں ہے، اشوک کی لاٹ کے اوپر جو ہے جو حصہ ہے اس میں 4 شیروں کی تصویریں نظر آ رہی ہیں۔ یہ ہندوستان کا قومی نشان ہے۔ عوامی فن سنگ تراشی۔ مصوری کی طرح سنگ تراشی بھی ہجری عہد سے ہی پایا جاتا ہے۔ پتھر کے اوزار بنانے کا آغاز بھی ایک طرح سے سنگ تراشی کے فن کا آغاز ہے۔ یہ کچھ تصاویر جو ہے ہمیں یہاں نظر آ رہی ہیں، یہ ہجری عہد کے پتھر کے زمانے کے کچھ اوزار ہیں جو پتھروں سے تراش کر بنائے گئے ہیں۔ بھارت میں مٹی کی مورتیاں بنا کر ان کی پوجا کرنے یا انہیں نذر کرنے کا رواج ہڑپا تہذیب کے دور سے چلا آ رہا ہے۔ یہ رواج آج بھی بھارت کے مختلف ریاستوں، بہار، بنگال، گجرات اور راجستھان جیسی کئی ریاستوں میں جاری ہے۔ مہاراشٹر میں بنائی جانے والی گنیش کی مورتیاں، گوری کے مکھوٹے، بیلوں کے پولا تہوار کے لیے تیار کیے جانے والے مٹی کے بیل، یہاں لکڑی کے مکھوٹے جو ہے ایک تصویر میں نظر آ رہے ہیں۔ لکڑی کے مکھوٹے کا کھمبا، سنگی یادگاریں وغیرہ فن سنگ تراشی کے نمونے ہیں۔ کلاسیکی فن سنگ تراشی۔ فن سنگ تراشی بھارتی فن سنگ تراشی کا آغاز ہڑپا تہذیب میں مہریں، پتھر اور کانسے بنانے سے ہوا، جو 5000 سال یا اس سے بھی زیادہ پرانی ہے۔ جیسے یہاں پر یہ مورتی نظر آ رہی ہے، کچھ مورتیاں نظر آ رہی ہیں اور سکے نظر آ رہے ہیں جس پر مختلف قسم کی سنگ تراشی کی گئی ہے، جس پر جو ہے نقش و نگاری کی گئی ہے۔ ایسا تصور کیا جاتا ہے کہ موریہ سمراٹ اشوک کے دور میں تیار کردہ ستونوں سے بھارت میں پتھروں کو تراش کر مجسمے تیار کرنے کا آغاز ہوا۔ یہاں پر کچھ مثالوں کے طور پر جو ہے موریہ دور کے فن کے نمونے جو ہے پیش ہیں، جس میں شیروں کی تصویر ہے، یکش اینڈ دیدار گنج یکشنی، اس کے علاوہ جو ہے پتھروں پر مختلف مورتیاں جو ہے یا مجسمے تراشے گئے ہیں۔ مدھیہ پردیش میں سانچی اور بھارہوت کا ستوپ پہلی بار اشوک کے زمانے میں تعمیر کیا گیا۔ یہ نیچے جو ہے تصویریں نظر آ رہی ہیں، یہ اسی کی ہیں۔ سانچی کا ستوپ مدھیہ پردیش، اس پر خوبصورت جو سنگی سیلیں رکھی گئی ہیں، اس کی جو سجاوٹ ہوئی ہے وہ سجاوٹ بعد کے دور یعنی 2 صدی قبل مسیح میں
کیے جانے کا قیاس ہے۔